گھر دیکھا جس کا نچلا حصہ اوپر والے سے زیادہ تنگ تھا، چھوٹا تھا، اس میں بے لباس لوگ تھے جن کے نیچے آگ بھڑک رہی تھی اور اتنی بدبو آ رہی تھی کہ میں نے اس سے بچنے کے لیے اپنی ناک پکڑ دی اور پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا آگے تشریف لے چلیے۔ آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک سیاہ ٹیلے پر کچھ پاگل لوگ ہیں جن کے پچھلے مقام میں آگ پھونکی جا رہی ہے، جوانوں کے منہوں نتنوں، جو ان کے منہوں نتنوں آنکھوں اور کانوں سے نکل رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے کہا گیا آگے چلیے۔ میں آگے بڑھا تو آگ سے بھرا ایک زمین دوز قید خانہ دیکھا جس پر ایک فرشتہ مقرر تھا۔ اس آگ سے جو بھی نکلتا فرشتہ اس کے پیچھے ہو لیتا حتیٰ کہ واپس وہیں ڈال دیتا۔ آخر میں ان تمام ہولناک مناظر کے متعلق بتایا گیا کہ پہلا شخص جس پر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، جس کا سر اور دماغ ایک جانب تھا، وہ پتھر دوسری جانب گر جاتا، یہ وہ شخص ہے جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تھا اور دیگر نمازیں وقت گزار کر پڑھتا تھا۔ اسے جہنم میں ڈالے جانے تک یوں ہی مارا جاتا رہے گا۔ ایک سائڈ سے ایک فرشتہ زوردار ایک پتھر ایک شخص کے اوپر مار رہا تھا جس سے اس کا دماغ ایک طرف گر جاتا اور پتھر ایک طرف لڑک جاتا۔ یہ کس شخص کی سزا تھی؟ جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تھا اور دیگر نمازوں میں سستی کرتا تھا۔ پھر فرمایا اور وہ دوسرا شخص جس کی باچیں لوہے کی سلاخوں سے چیری جا رہی تھی، یہ ان لوگوں کا عذاب ہے جو مسلمانوں کے درمیان فساد پھیلاتے، چغل خوری کیا کرتے تھے۔ انہیں بھی یہ عذاب مسلسل ہوتا رہے گا حتیٰ کہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور وہ تیسرا شخص جس کو نہر سے نکلنے کی کوشش پر پتھر پڑ رہے تھے، وہ سود خور ہے، اسے بھی جہنم میں جانے تک یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ اور وہ شخص جو چوتھا منظر آپ نے دیکھا جہاں لوگ بے لباس تھے، وہ لوگ بدکار تھے، جو بدبو آ رہی تھی ان کی شرمگاہوں کی تھی، انہیں بھی جہنم میں جانے تک یہ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ پانچویں منظر میں جو پاگل افراد آپ نے دیکھے وہ قوم لوط جیسا گندا کام کرنے والے اور کروانے والے تھے، وہ بھی جہنم میں ڈالے جانے تک اس عذاب میں گرفتار رہیں گے۔